بیت اللہ کی تعمیر کب ہوئی؟ اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کیا، تو اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی اولین تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، لیکن مفسرین اس کے کچھ تشریح فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تعمیر تو پہلے سے تھی، لیکن چونکہ بنیادیں مٹ چکی تھیں طوفان نوح کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی نشاندہی اور رہنمائی کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ انہی بنیادوں کی از سر نو تعمیر کی، ورنہ بیت اللہ کا وجود اس زمین پر پہلے سے تھا۔ تو زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اور اس کے بعد جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر بھی تعمیر کیا، اور سب سے پہلے اس کا حج بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کیا ہے۔ حضرت بنوری رحمہ اللہ کراچی کے ہمارے پاکستان کے مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے معارف السنن میں بیت اللہ کی تعمیر کے مختلف ادوار لکھے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے کی اللہ کے حکم سے، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کی، چوتھی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے کی، اور طوفان نوح میں جب اس کے آثار مٹ گئے تو 5ویں مرتبہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ 6ٹھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قوم عمالقہ نے کی۔ قوم عمالقہ کے بعد بنو جرہم قبیلہ جو تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ تھا اور مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے آ کے آباد ہوا تھا، تو انہوں نے اس قوم عمالقہ کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کی۔ بنو جرہم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب قصی بن کلاب نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ قصی بن کلاب کی تعمیر کے بعد قریش نے اپنے زمانے میں اس کی تعمیر کی، اور یہ وہی تعمیر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار میں نصب فرمایا۔ قریش کی تعمیر کے بعد بیت اللہ اسی حالت میں رہا، دور نبوی میں بھی اسی شکل میں رہا۔ قریش نے بیت اللہ میں کچھ تبدیلی کر دی تھی۔ اب تک بیت اللہ کے 2 دروازے چلے آ رہے تھے، ایک سامنے کا اور ایک پشت پر، اور حتیم کا حصہ بھی بیت اللہ میں شامل تھا۔ قریش کے کچھ مجبوریاں تھیں، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس میں صرف حلال کمائی استعمال کریں گے، اور حلال کمائی کم نکلی تو اس مجبوری کی وجہ سے انہیں تعمیر میں کچھ تبدیلی کرنی پڑی، اور انہوں نے حتیم کو چھوڑ کر بیت اللہ کی عمارت ذرا مختصر بنائی، اور دوسرے نمبر پر دروازہ ایک کر دیا، پشت کا جو دروازہ تھا وہ بند رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تمہاری قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی کے مطابق واپس لے جاتا، یعنی جیسے اس کی اصل عمارت تھی میں اسے گرا کر اس کی اصل عمارت پر اس کو واپس لے جاتا کہ حتیم کو اس میں شامل کر دیتا اور دروازے ایک کی بجائے 2 کر دیے جاتے، لیکن چونکہ لوگ اہل مکہ بالخصوص نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ بیت اللہ کو کیوں گرایا جا رہا ہے، تو ان کے فتنے میں پڑنے کے اندیشے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش پر عمل نہیں فرمایا۔ تو یہ بیت اللہ کی 8ویں تعمیر تھی جو قریش نے کی اور اس طریقے سے کی۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے اور حضرت عائشہ کے خاص شاگرد تھے، انہوں نے اپنی خالہ جان سے سنا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر واپس بنائے ابراہیمی کی طرف لے جائی جائے، لیکن اس وقت کے حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش پر عمل نہیں فرمایا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تو وہ حالات نہیں رہے، مسلمان اپنے دین میں پکے ہیں، کسی کے فتنے میں پڑنے کا امکان نہیں ہے، اور میری حکومت بھی ہے، اختیار ہے، طاقت بھی ہے،
تو کیوں نہ بیت اللہ کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کر لی جائے۔ تو انہوں نے قریش کی عمارت کو گرا کر بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی بنائے ابراہیمی کے مطابق، کہ دروازے ایک کی بجائے دو کر دیے اور حتیم کو بھی بیت اللہ میں شامل کیا۔ یہ نویں تعمیر تھی۔ اب اس کے بعد حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، اس کی حضرت عبداللہ بن زبیر سے سیاسی اختلافات تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر عبداللہ بن زبیر کی عمارت ہم باقی رہنے دیں تو پھر تو رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا۔ تو اس خوف سے انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی عمارت کو گرا دیا جو حضور علیہ السلام کی خواہش کے مطابق بنی تھی، اور بیت اللہ کی تعمیر واپس قریش کے نقشے پر لے گئے کہ جس طرح قریش نے بنائی تھی اس طریقے پر بنا دی۔ یعنی سیاسی عصبیت میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا بھی خیال نہیں رکھا، بلکہ بزعم خود اپنے دشمن کا نام مٹانے کے لیے انہوں نے بیت اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ بعد میں اب جو بیت اللہ کی تعمیر ہے یہ وہی ہے جو حجاج بن یوسف کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ بعد میں جب غالباً ہارون الرشید کا یا خلیفہ منصور کا زمانہ تھا کسی عباسی بادشاہ کا، تو اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں بیت اللہ کو واپس حضور علیہ السلام کی خواہش کے مطابق تعمیر کروں۔ تو اس وقت امام مالک رحمہ اللہ یہ عالم اسلام کے مایہ ناز امام تھے، تو انہوں نے خلیفہ کو اس پہ عمل درآمد کرنے سے روکا اور فرمایا کہ اب بیت اللہ جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو، کیونکہ اگر یہ رسم چل نکلی تو ہر آنے والا خلیفہ بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے منع کرنے سے خلیفہ رک گیا، اور یہ وہی عمارت چلی آ رہی ہے جو حجاج نے اپنے زمانے میں تعمیر کی تھی، قریش کی عمارت کے مطابق، ان کے نقشے کے مطابق۔ بعد میں مختلف بادشاہ اس کی مرمت کرتے رہے، تزیین و آرائش کرتے رہے۔ یہ تو سلطنت عثمانی کا مشہور بادشاہ تھا سلطان مراد خان، اس کے زمانے میں بیت اللہ کو سخت نقصان پہنچا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ عمارت ہی گر گئی۔ تو اس نے مرمت کی بیت اللہ کی، لیکن وہ مرمت ایک قسم کی نئی عمارت ہی کے مشابہ تھی۔ تو یہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مراد خان سلطان جو عثمانی گزرا ہے تو اس کے زمانے کی تعمیر ہے، اور بعد میں آنے والے خلفاء اور بادشاہ اس کی تزیین کرتے رہے اور ہلکی پھلکی مرمت کرتے رہے۔ تو یہ بیت اللہ کی مختصر تاریخ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تو ایک چیز آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے گھر کی تعمیر فرمائی۔ جب انسان کو بھی پیدا نہیں کیا، اپنے خلیفے کو بھی روئے زمین پر پیدا نہیں کیا، اس سے بھی پہلے اللہ جل جلالہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔